الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ لقمان ہے اور سورہ لقمان سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30 پر 3 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے متعلق، یعنی آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق ہماری توجہ کو آخرت کے عقیدے کی طرف مبذول فرمائی ہے۔ یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ شریعت کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ اگر دل کے اندر مضبوط ہے تو انسان دنیا کے اندر اپنے عملوں کو درست کر لیتا ہے۔ ابھی ہم اس دنیا کا جائزہ لیں گے اور خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہم بہت سارے گناہ صرف اس بنیاد پر کر لیتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے بارے میں فکر نہیں رہتا ہے۔ خود اپنے نفسوں کے اوپر اپنا ضمیر جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم اپنا جج بنائیں، اپنا حاکم بنائیں اور حاکم بنانے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے دن اور رات کا جائزہ لیں، اپنے کرنے والے اعمال کا جائزہ لیں، تو بہت سارے اعمال ہم اس لیے انجام دے دیتے ہیں کہ آخرت کے اوپر ہمارا اس قدر یقین اور اعتماد نہیں ہے جیسا شریعت ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر نمازوں کو چھوڑتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑتے وقت ہمارے دلوں کے اندر تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، ان نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے باوجود دل کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے۔ دل کے اندر احساس یہ ہوتا ہے کہ اب اگلی نماز ہم پڑھ لیں گے اور ہماری نماز معاف ہو جائے گی، اگلی نماز ہم پڑھ لیں گے اور ہمارے گناہ خود بخود دھل جائیں گے۔ یہ ہم سوچ کر کے ایک نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا یہاں پر آخرت کے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہم شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم شریعت کی نافرمانی تو کرتے ہیں لیکن اس وقت آخرت کے اوپر ہمارا مکمل یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو آخرت کے اوپر یقین یہ بہت ضروری چیز ہے، اور آخرت کے اوپر یقین اور اعتماد کرنے سے انسان دنیا کے اندر بہت ساری گناہوں سے بھی بچتا ہے، بہت سارے برائیوں سے بھی بچتا ہے اور اپنے عمل کو بھی درست کر لیتا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ لقمان کی، سورہ لقمان آیت نمبر 33، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کے متعلق اور آخرت کے متعلق ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ آخرت کیا چیز ہے، آخرت کا کیا مقام ہے، آخرت کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اے لوگو اپنے رب کا، اپنے پالنہار کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن بیٹا بھی اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیٹا اور باپ، ایک باپ جب اپنے بیٹے کو پرورش کرتا ہے، اس کو پوستا ہے، پالتا ہے، اس کی زندگی کی پروان کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے، تو بیٹے کے اوپر سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ توجہ بیٹے پر رہتی ہے۔ ہمارا بھی وہی حال ہے، آپ کا بھی وہی حال ہے، سبھی کا وہی حال ہے کہ اپنے بیٹے کے اوپر بڑی توجہ ہوتی ہے۔ اور جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو بیٹا بھی اپنے باپ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ بڑی اہم ترین رشتہ ہے۔ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ بہت اہم ترین رشتہ ہے، اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے تعلق سے کبھی بھی منافقت اختیار نہیں کرتا ہے۔ اگر بیٹا دنیا کی زندگی میں آسمان کو چھو لے،
چاند اور ستاروں کی طرح سے چمکنے لگے تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں باپ کے دل میں یہ خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ بڑا اہم ہے، لیکن اس کے باوجود کل قیامت کا میدان اتنا دہشتناک ہوگا کہ جس بیٹے کے لیے دنیا کے اندر اچھے برے سارے اعمال کو انجام دیے، حرام اور حلال سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ہمارا کسی طرح سے آگے بڑھ جائے، اس کے لیے جائز اور ناجائز کچھ نہیں دیکھا، ہر طرح کے عمل کو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اتنا برا عالم ہوگا، اتنا خوفناک عالم ہوگا، اتنا دہشتناک عالم ہوگا کہ اس دن بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگ جائے گا، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے چھپ جائے گا۔ نہ باپ کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ یہ کہے، جو باپ اپنے بیٹے کے لیے دنیا کے اندر راتوں کو جگتا تھا، بہت سارے جتن کرتا تھا، ہر طرح کے معاملات کو انجام دے دیتا تھا، وہی باپ قیامت کے روز اس باپ کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے بیٹے کے بدلے میں ہم کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور نہ ہی بیٹا اس کے اندر یہ ہمت ہوگی کہ وہ یہ آگے بڑھ کر کے کہے کہ ہم کو اپنے باپ کے بدلے میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب باپ بیٹے کا یہ عالم ہوگا تو جو دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی وجہ سے ہم سارے اعمال کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے رشتہ دار ہمارا کیا ساتھ دیں گے قیامت کے روز؟ جب بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، تو دوسرے رشتہ داروں کا مسئلہ ہی بہت الگ ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے وہب بن منبہ سے۔ وہب بن منبہ نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام جب انہوں نے اپنے قوم کی آزمائش کو دیکھا تو دل کے اندر ان کے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری قوم اتنی آزمائش میں ہے، اتنی سختی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا، روزے رکھنا شروع کر دیا، الہا و زاری کرنا شروع کر دیا، رب کے سامنے سر کو جھکا دیا، رونے لگے۔ اسی درمیان میں فرشتے نازل ہو گئے۔ عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتوں، ذرا بتاؤ جو نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں کی روحیں ہیں کل قیامت کے میدان میں ظالموں کے حق میں سفارش کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ اور اسی طرح سے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا؟ فرشتے نے کہا کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ فیصلے کا دن ہوگا، ایسی زبردست بادشاہت کا دن ہوگا کہ دنیا کے اندر لوگ اپنی چرب زبانیاں کر لیتے ہیں اور چرب زبانی کر کے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں کسی کو بولنے کی بھی اجازت رب کے اجازت سے ہی ہوگی۔ رب چاہے گا تو بولنے کی اجازت ہوگی۔ وہ ایسا سخت دن ہوگا، وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ باپ کے بارے میں بیٹے سے نہیں پوچھا جائے گا، بیٹے کے بارے میں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آقا کے بارے میں غلام سے نہیں پوچھا جائے گا، بھائی کے بارے میں دوسرے بھائی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک اپنے اپنے غم میں مبتلا ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے بارے میں غم نہیں کر رہا ہوگا، اور ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے ہوگا، اور کسی کے بوجھ کو اٹھانے والا کوئی مددگار اس روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، یاد رکھیے قیامت ایک ایسا دن ہے جو آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ وہاں اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، ایسا ماحول ہوگا، ایسی خطرناکی ہوگی کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھ سکے گا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھ سکے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس دن کا تقوی اختیار کرو، اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے والد کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل حق ہے، حق ہے۔ یہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کے بارے میں زبان نہیں ہلا سکے گا۔ ہماری اور آپ کی بات بہت دور کی ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب وانذر عشیرتک الاقربین، حدیث نمبر 4771، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سب لوگوں کو جمع کیا اور پکار کر کے کہنے لگے، اے قریش کے لوگوں،
اللہ کے عذاب سے اپنے نفس کو خرید لو، اللہ کے عذاب سے اپنے نفس کو خرید لو، کیونکہ اے قریش کے لوگوں، میں اگرچہ قریشی ہوں لیکن کل قیامت کے میدان میں رب العالمین کے مقابلے میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، کل قیامت کے میدان میں رب کے بارگاہ میں رب کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میرے چچا جان، آپ کو جو چاہیے اس روئے زمین پر لے لیجئے، کل قیامت کے میدان میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، سن لو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو چاہیے ابھی مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو قیامت کا میدان اتنا خوفناک ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، ہر چیز کا اختیار رب کے لیے ہوگا۔ اسی لیے قیامت آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو احساس دلانا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں رب العالمین کہ میرے بندو غفلت میں مت پڑو، دنیا کے چکا چوند میں مت پڑو، فتنے اور آزمائش میں مت پڑو، قیامت سے پہلے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ولا یغرنکم فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ حق ہے، کل قیامت آئے گی، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی ٹیمپروری ہے، لہذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یاد رکھیے، دنیا کی زندگی دھوکے میں جو ڈالتی ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک انسان ہے جو یہ سوچنا شروع کر دے کہ دنیا کے اندر ہمارا جو رہنے سہنے کا جو انداز ہو، ہماری جو رہائش ہو، ہماری جو زندگی ہو بالکل اعلیٰ ہو، اچھا سے اچھا گھر ہو، یہ سوچنا شروع کر دے انسان۔ اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ اچھا سے اچھا گھر ہو، اچھی سے اچھی کمائی ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، بالکل اطمینان ہو، سکون ہو، ہر طرح کا پروٹوکول ہو، ہر طرح کی آشائشیں ہو، اگر انسان یہ سوچ کر کے زندگی گزارنا شروع کر دے، دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہمارے پاس بڑی اطمینان ہے، بڑا سکون ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا اچھا بزنس ہے، اللہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہے، اسی لیے مال دے رہا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گھر دے دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑیاں دے دی ہیں، بڑا امپائر دے دیا، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، تو یہ بھی دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو مال و دولت ملتا ہے، یا جو روزی ملتی ہے، یا جو رزق ملتا ہے، یہ مقدر سے ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر کے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ دیکھیں وہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے کہ نہیں، رب پہ بھروسہ کرتا ہے کہ نہیں، اور اگر کسی کو مال و دولت دے دیا ہے تو رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مال و دولت کے مل جانے کے بعد سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے اکثر لوگ رب کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان کے سامنے مال و دولت ہوتا ہے، ان کے سامنے ان کا امپائر ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مسئلے ہوتی ہیں، ان کی اپنی بہت ساری سوچ ہوتی ہے، اپنا بہت سارا کمٹمنٹ ہوتا ہے، رب کے حق کو ہمیشہ پیچھے ادا کرتے ہیں۔ تو رب نے کہا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، کوئی دھوکے دینے والی چیز، کوئی دنیا کی دھوکہ دینے والی چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی کوئی دھوکہ دینے والا تم کو دھوکہ دے۔ ابھی دھوکہ دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ دھوکہ دینے والا شیطان ہے، دھوکہ دینے والا شیطان ہے، اور دھوکہ دینے والے دنیا کے بھی لوگ ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد میں ہیں، ہمارے ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، یہ سارے لوگ بھی اگر ہم ان کی مرضی کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو یہ بھی ہمیں دھوکے میں ڈال کر کے جہنم کا ایندھن بنا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ قرآن کا کچھ اور فرمان ہوگا، شریعت کا کچھ اور حکم ہوگا، نبی کا کچھ اور فرمان ہوگا،
لیکن اماں کچھ اور چاہ رہی ہوں گے، باوا کچھ اور چاہ رہے ہوں گے، رشتہ دار کچھ اور چاہ رہے ہوں گے، وہ چاہ رہے ہوں گے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ ہے دھوکہ، دھوکہ دینے والے کا دھوکہ۔ رب العالمین نے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور یاد رکھو کوئی دھوکہ دینے والا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور آخرت کے عقیدے کو دل کے اندر مضبوط کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنی عملی زندگی کو درست کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل قیامت کے میدان میں رب العالمین ہم تمام کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔